عمر عثمان علی، چاروں صحابہ، حوض کوثر بھی اعلیٰ نعمت، حور و غلمان بھی اعلیٰ نعمت، رب کا دیدار بھی اعلیٰ نعمت، امام الانبیاء کا دیدار بھی اعلیٰ نعمت۔ کائنات کے مالک کی قسم، اگر جنت میں ہمیں سب کچھ مل جائے، پیغمبر کا دیدار نصیب نہ ہو تو کچھ نہیں ملے۔ پوچھئے اس صحابی سے جو تڑپ کر مسجد نبوی میں پہنچا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بھی نماز پڑھ کے گیا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ، صاف ستھرا ہوئے، پریشان کیوں ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں نماز پڑھ کے گیا، آپ کی یاد آ گئی، پھر دیکھنے کے لیے آ گیا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی زیارت مل گئی، لیکن میں سوچتا ہوں آپ جنت میں اونچی مقام پر ہوں گے۔ اگر یہ غریب صحابی جنت میں پہنچ جاتا ہے، حضور کیا جنت میں آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ کیا جنت میں آپ کا دیدار، آپ کی زیارت نصیب ہوگی؟ آپ علیہ السلام خاموش۔ قرآن مقدس کی آیت آئی، فرمایا میرے پیغمبر صحابہ کو یہ خبر کر دو، ان کو یہ اطلاع کر دو، من یطع اللہ والرسول، جو اس راستے پہ چلا جو اللہ رسول نے بتایا ہے، اس راستے پہ چلا جس کی نشاندہی اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، جو تیرے راستے پہ چلا میرا پیغمبر، تیرے طریقے پہ رہا، آپ کی سنت کو اپناتا رہا، فرمایا مع النبیین، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جنت میں میں اس کو اپنے نبی کا دیدار کرواؤں گا، وہ میرے نبی کا دیدار کرے گا، میرے نبی کی زیارت کرے گا۔ جنت میں رب کا دیدار بھی آنا، نبی کا دیدار بھی آنا، وہ غلمان بھی آنا، اور قرآن نے کہا جنت میں تمہیں بھی اپنے بچوں بھائیوں کے ساتھ جو جنتی لوگ ایمان والے ان سب کو ملا دیا جائے گا، یہ بھی آنا۔ لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ جنت میں ہیں مگر ہیں، اوپر سے صدا آتی ہے، اے جنتیوں آپ سب نے نظریں اٹھائیں، براہ راست رب اعلان کر رہا ہے، راست درمیان میں جبریل نہیں ہے، اہل جنت ہم نے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کون انشاءاللہ اوپر دیکھا، اللہ کہتا ہے جنتیوں جی اللہ جی دیکھو میری طرف، رب دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی کمی ہے جنت میں تو بتاؤ، جواب زبان سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کچھ مل چکا ہے۔ جواب آیا ایک ایسی چیز دینے لگا ہوں جو تمہیں اس سے پہلے حاصل، اللہ کو کون سی چیز ہے؟ دیدار، نبی کا دیدار ہو گیا، وہ کون سی چیز ہے؟ احل علیکم رضوانی، آج میں رب کہتا ہوں تم پہ ایسا راضی ہو اب عبدالآباد تک دوبارہ ناراض، تم سب کی زبانوں سے نکلے گا اللہ جو مزہ اس نعمت کا پہلیوں کا بھی اعلیٰ نعمت مل گئی۔ اور ایمان والوں، نماز پڑھنے والوں، رب کی مسجدوں کو آباد کرنے والوں، بیت اللہ کا طواف کرنے والوں، روزے رکھنے والوں، تلاوت قرآن کرنے والوں، یہ ہمیں نعمت جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوئی۔ دیکھ ابو بکر عمر عثمان علی کی طرف، دیکھ حضرت ابن مسعود ابو ہریرہ کی طرف، دیکھ حضرت بلال عمار و یاسر کی طرف، دیکھ ان پیغمبر کے صحابہ کی طرف، جو تمہیں جنت میں جانے کے بعد نعمت ملی، رب نے اس قرآن مقدس میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ۔ اے
سے ناراض یہ شرف کن کو ملا؟ پیغمبر کے صحابہ کو ملا، امام الانبیاء کے صحابہ کو ملا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، حضرت حسن نے امیر معاویہ کو اپنے پاس بلایا، کوفہ کی مسجد میں منبر رکھوایا، وہاں پر بٹھایا، ہاتھ بڑھایا، اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں ڈالا اور کیا کہا؟ آپ میرے بھی خلیفہ امام ہیں اور مسلمانوں کے بھی امام۔ شیعوں کے نزدیک ان کے امام غلطی نہیں کرتے، وہ کہتے ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو حضرت نے کیا وہ اعلیٰ ہے، اس کی خبر تو پیغمبر نے پہلے دے دی تھی کہ یہ میرا بیٹا شدہ کروائے گا۔ تیرے نزدیک حضرت سیدنا حسن امام ہیں اور معصوم ہیں، غلطی نہیں کرتے، انہوں نے خلافت امیر معاویہ کو دی، تو تم بھی مان لو کہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ پر حق ہے، امیر معاویہ خلیفہ پر حق۔ تفسیر کنی میں یہ شیعوں کی ایک تفسیر ہے، بڑی معتبر ہے، وہاں پر یہ جملہ موجود ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی زوجہ فاروق اعظم کی بیٹی، وہ کہتی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اے حفصہ یعنی من بعدی ابو بکر ثم بعدہ عمر، ابو کے عمر، اے حفصہ میں نے یہ دیکھ لیا میرے بعد خلافت ابو بکر کے پاس جائے گی اور ابو بکر کے بعد خلافت حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اخبرانی اللہ، مجھے کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ بخاری کی روایت عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے آخری زمانہ میں جو نمازیں نہیں پڑھائیں اور ان میں حضرت ابو بکر کو یہ مسلح سونپ دیا تھا، 17 کے لگ بھگ نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ اور ایک روایت ہے، اے میرے صحابہ جب تم اختلاف دیکھو جو عبداللہ ابن مسعود کہیں صدیقوں تصدیق کر لو، ابن مسعود کی بات کو ترجیح دے دو۔ جب یہ خلافت کا مسئلہ اٹھا کہ یار خلیفہ کس کو بنایا جائے، انصار مدینہ نے کہا ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا، ایک مہاجرین میں سے ہوگا۔ کسی نے کہا ابن مسعود کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ابن مسعود سے پوچھو خلیفہ کون ہوگا، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا جب اختلاف پڑ جائے ابن مسعود سے مسئلہ پوچھ لینا۔ ابن مسعود نے اسی مسئلے کو دلیل بنا کر کہا، ابن مسعود کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں جھگڑے کی ضرورت کیا ہے کہ نبی نے جس کو اپنی زندگی میں سب سے محبوب مقام مسلح کیا، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ بھی وہی ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کربلا کا واقعہ بیان کرو، کوئی مولوی کس طرح بیان کرتا ہے، کوئی مولوی کس طرح یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ یہ پیغمبر کے بعد تقریباً 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، نبی کی وفات کے بعد ایک آدھی صدی سے بھی زائد زمانہ گزر گیا تھا جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کوئی مولوی کس طرح بیان کرے، کوئی ذاکر کس طرح بیان کرے، کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام آئے اور انہوں نے مدین کربلا کے میدان کو دیکھا، گھوڑے پہ سوار ہیں، کسی نے کہا کہ بی بی صاحبہ صفائی کر رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر حضرت فاطمہ بھی آ گئی تھی اور وہ بھی وہاں پہ جھاڑو دے رہی تھی، اپنے بیٹے کی شہادت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی کہتا ہے جب حضرت حسین شہید ہوئے تو پتوں سے خون گرنے لگا، کوئی کہتا ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے آسمان سارا سرخ ہو گیا۔ جیسے بھی چاہتے ہو بیان کرو، لیکن ہم ایک عرض کرنا چاہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے زمرہ میں کسی صحابی کو غلط نہ کہا جائے، کسی صحابی کو گالی نہ دی جائے۔ کہتے ہیں کربلا کے واقعہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، ذاکر بیان کرے گا کربلا کا واقعہ اور نام چلائے گا ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، ان کا کیا قصور ہے؟
یہ تو ایک زمانے کے بعد واقعہ پیش آیا. ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر بھی دنیا سے چلے گئے, حضرت عثمان بھی دنیا سے چلے گئے. کہنے لگا کہ جناب انہی کا قصور ہے نعوذ باللہ. میں نے کہا کون سا قصور ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے خلافت اٹھا لی تھی. اگر حضرت خلیفہ حضرت ابو بکر خلافت پہ قابض نہ ہوتے تو یہ جھگڑے نہ پڑتے. میں کہتا ہوں یہ خلافت ابو بکر نے خود نہیں اٹھائی, حضرت ابو بکر کو خلافت میرے رب نے عطا کی ہے. ابو بکر کو خلافت امام الانبیاء نے دی, اپنے ہاتھوں سے دی. مسلح حضرت امام الانبیاء نے دیا. ایک دن فرمایا سنو ابا بکر, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہہ دو میرے مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں. موقع پر ابو بکر موجود نہیں ہے. کسی نے حضرت فاروق اعظم کو کہا آؤ مسلح پہ تشریف لائیں. حضرت عثمان حضرت عمر تشریف لائیں, مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں اور نماز پڑھانا چاہتے ہیں اور اونچی آواز سے قرات کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کائنات کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. فرمایا یہ میرے مسلح پہ کون کھڑا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فاروق اعظم کھڑے. آپ نے 3 دفعہ کہا لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, میرے ہوتے ہوئے میرے مسلح پر کوئی نہیں آئے گا. اگر اس پہ آ سکتا ہے تو ابو بکر صدیق آئے گا. اور ایک روایت بخاری ہے, فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکھ دوں. یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ میں خلافت لکھ دوں. میرا دل چاہتا ہے خلافت لکھ دوں. بلا لے اپنے باپ ابو بکر کو اور بلا لے اپنے بڑے بھائی عبدالرحمان کو. آپ نے فرمایا بلا لو, میں ان کے لیے خلافت لکھ دوں. حضرت عائشہ کہتی ہے اتنی بات کہی اور مار بات حضرت امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ رہنے دے, ابو بکر کو نہ بلا, اپنے بھائی عبدالرحمان کو نہ بلا. یا رسول اللہ کیوں بھی تو آپ کہہ رہے تھے بلا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے میرے بعد ابو بکر آئے اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں میرے بعد کون آئے؟ ابو بکر آئے. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں اور میرے بعد لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق آئے. ایک عورت آئے آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مسئلہ بیان کرنا ہے. یہ مسئلہ بیان. آپ نے فرمایا میں مہم پہ جا رہا ہوں. حضرت اگر آپ فوت ہو گئے شہید ہو گئے میں پھر مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر سے پوچھ لینا, ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا. اس سے مسئلہ پوچھ. ما صد اللہ فی صدری صدقت فی صدری ابی بکر. پیغمبر کائنات نے کہا جتنا علم میرے رب نے میں محمد کریم کے سینے میں رکھا ہے میں نے وہ سارا علم ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا. سارا علم ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا. پیغمبر کائنات نے فرمایا لو بوزنا ایمان ابی بکر ایمان آج رکھ دیا بچہ. اے لوگوں اگر ایمان کو تولا جائے, ایمان کا وزن کیا جائے, انبیاء کو الگ کر کے ساری کائنات کے ایمان کو تولو, 2 پلے بناؤ ترازو کے, ایک ترازو کے پلہ میں ساری انسانیت کا ایمان رکھ دو. اس امت کے سارے صحابہ کا, تابع تبع تابعین کا, محدثین کا, اولیاء کرام کا, پہلے امتوں کا ایمان بھی توڑ لو. فرمایا ایک پلہ میں ابو بکر کا ایمان رکھ دو, جس پلہ میں ابو بکر کا ایمان ہے وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا سناؤ, لیکن کسی صحابی کو غلط, کسی کو مت کوسو, کسی کے بارے میں غلط فیصلہ مت کرو. امیر معاویہ بھی آدھا, ابو سفیان بھی آدھا, حضرت بلال بھی آدھا. جس نے میرے پیغمبر کا چہرہ ایک دفعہ دیکھا ایمان کے ساتھ, بعد والی ساری امت میں وہ آدھا, ساری امت میں وہ آدھا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے, پیغمبر کائنات نے کہا اے لوگوں اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو رب کی راہ میں, اور میرا صحابی آدھا کلو جو خرچ کر دو. میرے صحابی کا آدھا کلو جو تمہارے اور پہاڑ سے بھی وزن میں زیادہ ہوگا, کیونکہ پیغمبر کا چہرہ دیکھا, امام الانبیاء کا دیدار ہوا. یہ نبی کے صحابہ کی شان, پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ موقع پر چند قدم اٹھا کر فوت ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس صحابی نے نہ قرآن پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ بیت اللہ کا طواف کیا، نہ روزہ رکھا، نہ حج ادا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ پیغمبر کی محفل میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھا، امام الانبیاء کی معیت زیادہ دیر تک نصیب نہیں ہوئی، چند لمحوں کے لیے پیغمبر کائنات کا چہرہ نصیب ہوا، پاک پیغمبر کا دیدار عطا ہوا، رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت ہوئی۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ وہ دو قدم اٹھاتا ہے، وہی فوت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اس کا کفن دفن کیا جائے اور اس کا جنازہ میں محمد کریم پڑھانا چاہتا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو کفن دیا گیا، اس کو نہلایا گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا، پیغمبر نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے اور جنازہ کے ساتھ چل رہے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ پیغمبر جنازے کے ساتھ جا رہے قدم اٹھاتے ہیں لیکن پورا پاؤں مبارک زمین پہ نہیں لگا رہے، پاؤں کے اگلے حصے انگلیوں کے بل پہ چلتے چلے جا رہے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں۔ اے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ چلنے کا انداز کیسا ہے؟ پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہا، تیز نہیں چل رہے، آپ کے صرف پاؤں کے اگلے حصے یعنی پاؤں کے اگلے حصے انگلیوں کے بل پر آپ جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر چلنے کا انداز کیسا ہے؟ اس میں حکمت کیسے ہے؟ مسلمانوں سنو، نبی کے صحابی کی شان ذکر کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے کہا یہ جو میرا صحابی ہے جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، زیارت نصیب ہوئی ہے اور اس نے ابھی تک کوئی اور عمل نہیں کیے، اس نے زیادہ لمبی عمر نہیں پائی، چند لمحوں کے بعد اٹھے اور وہی فوت ہو گئے۔ فرمایا میرے صحابی کے جنازے پر آسمان سے رحمت کے اتنے فرشتے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، میں محمد کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ صرف ایک نظر سے مسلمان، توجہ آخری بات کہہ رہا ہوں، صرف ایک نظر سے مسلمان ہوئے، ایک چہرے پہ نظر پائی، کلمہ اسلام پڑھا، آسمان کے فرشتے اتنے اترے۔ جہاں کا یہ واقعہ ہے وہ جنگل تھا، وہ بھی عوام تھا، کیا سمجھ تو سارا جنگل فرشتوں سے بھر گیا۔ ایک صحابی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ایک نظر کے ساتھ اتنا شرف، ایک دیدار کے ساتھ اتنا مقام۔ ابو بکر عمر عثمان علی کے کیا پیغمبر غار سے نیچے اترے، راستہ میں ابو بکر ملے، ابو بکر اللہ نے مجھے رسول بنایا، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ گھر میں پہنچے، ایک بچے سے ملے، حضرت علی اس وقت چھوٹی بڑی، اے علی مجھے رب نے پیغمبر بنایا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اے خدیجہ مجھے رب نے پیغمبر بنایا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے کلمہ پڑھا، پہلی ملاقات پر سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا، زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا، اور یہ آخر تک رسول اللہ کے ساتھ ہے، یہ آخر تک پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر صدیق کو تو وہ بھی نظریں نصیب ہوئی جو کسی کو نہیں ہوئی۔ غار میں، غار ثور میں 3 دن تو 3 راتیں ابو بکر کی نظریں پیغمبر کے چہرے پر، آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے، حضرت کا سر باہر، چہرہ مبارک گود میں پڑا ابو بکر کے۔ اس غار میں علی کوئی نہیں، عمر کوئی نہیں، اور صحابہ کوئی نہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، صرف 2 ہیں، ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور تیسرا بھی ایک ہے،
کہا یا رسول اللہ وہ لوگ آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر ڈر نہیں, اس بار میں تو اکیلے نہیں, تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ رب ہے. یہاں نظریں دیکھا گیا, ابو بکر نظر کو آپ کو تھوڑا سا بڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر نظر کو کیوں مر رہا ہے, آنکھ کو کیوں مر رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا, نظریں آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی, جھپک پڑی ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں تو جھپکی کیوں ہے؟ اتنا جھپکنا بھی مجھے برداشت کوئی نہیں. کسی نے کہا اے عمر, پیغمبر نے کہا ہے علیہ السلام ابو بکر کی مرادیں آ رہا ہے. جب حضرت عائشہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آسمان پر ستارے جتنے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کی. اے نبی یا رسول اللہ, میرا باپ نام پہلا ابو بکر کے ابو بکر عمر کا آیا تو حضرت عائشہ نے فٹ کہا میرا باپ ہر میدان میں پہلا نمبر, آج عمر پہلے اور ابو بکر بعد میں. فرمایا نہیں عائشہ, تیرا باپ تو اتنا عالی ہے, عمر کی نیکیاں زندگی کی تیرے باپ کی وہ غار میں وہ زیادہ, غار والی نیکیوں پر پیغمبر کا چہرہ دیکھا, 3 دن 3 راتیں آنکھ کو جھپکنے نہیں دیا. امام شافعی اللہ محدثین بھی بولے, حضرت شاہ صاحب نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے تو ابو بکر کی گود اصل میں ریل تھی, ریل اور پیغمبر کا سر پار اور چہرہ اقدس, ریل میں کھلا ہوا قرآن تھا اور ابو بکر نے سیر ہو کر 3 دن اس قرآن کی زیارت کی, اس قرآن کا دینا کیا. مسلمانوں قربان جائے ابو بکر پر. غار میں پیغمبر کی گود میں, پیغمبر حضرت ابو بکر کی گود میں, ابو بکر نے سیر ہو کر دیکھا اور جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو یہی چہرہ حضرت عائشہ کی گود, حضرت طاہرہ کی گود میں پیغمبر کا چہرہ پاک میرا ساری وناری یہاں پڑا ہوا ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نبی کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں, آپ علیہ السلام کے دیدار پر زیارت آنکھیں میری پیغمبر کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پاک اٹھا لیا, اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, اللہ کو مجھے دنیا نے اوپر لے جا, میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات, اللہ معبود برحق تو ہے, موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں, اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہم رفیق الاعلی. حضرت عائشہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام میری گود میں پڑے ہوئے, آپ کا چہرہ پاک میری جھولی میں ہے. اچانک حضور کا ہاتھ زمین کی طرف یوں لڑکھڑا رہا ہے اور یوں آ کر ڈھیلا ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی ہے فرمایا میں تو کائنات کے مالک کے ساتھ نبی کے وجود سے خوشبوئیں تو ہمیشہ میں نے سنی تھی, آپ کے چہرے سے اڑنے والی خوشبوئیں, آپ کے پسینے سے آنے والی خوشبوئیں بڑی معطر تھی, لیکن جب روح اس جسد اطہر سے نکلی ایسی خوشبو والی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی. یہ نبی کے وجود ہے. آخری بات کہنے کے بعد کو ختم کریں, یہ نبی کی وفات ہو رہی ہے. ہم عائشہ کیا کہتی ہے, روح نکلی خوشبو آئی, پہلے سے بڑھ کر آئی, کئی گنا بڑھ کر آئی, اس سے پہلے یہ خوشبو نہیں سونگی. ایک دن حضرت انس جا رہے ہیں, فرمایا میں سن رہا ہوں, جی یا رسول اللہ خوشبو کون سی لگائی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس غریب میں کون سی خوشبو لگائی؟ یہ تو آپ کا خادم ہے, آپ کے گھر کا خادم ہے, 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے, میں نے کون سی خوشبو لگائی؟ ایک دن آپ کے پسینے کے قطرے آئے ہیں, میں نے وہ قطرے ایک دبیرہ میں محفوظ کر دیے, اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے
اسی کو اپنے جسم میں بن لیتا ہوں. یہی خوشبو ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا خوشبو ہے. فرمایا حضرت عائشہ نے نبی فوت ہوئے, روح نکلی, علاقہ معطر ہو گیا, مدینہ معطر ہو گیا, خوشبوئیں پھیل گئی, ہر کوئی سمجھ گیا کہ پیغمبر پہ موت آ گئی, فوت ہو گئے. ذرا ایک جھلک مرزے کی طرف بھی دیکھی جائے. مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں, عجیب آدمی ہے, کہتا ہے میں نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے, آنکھ کانی, چہرہ کالا, مہنگا, یہ ساری باتیں اس کے اپنے بیٹوں نے لکھی ہوئی ہیں. ہاں, اس کی اپنی اولاد نے لکھی ہے. عجیب طرح کا بندہ, رنڈیوں سے کھیلنے والا. اس کا بیٹا خود کہتا ہے میرا باپ رنڈیوں سے کھیلتا تھا. اس کے بیٹے نے کہا میرا باپ وہ انبیاء کو گالیاں نکالتا تھا, اور بیٹا بھی وہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے. سیرت ماضی اس نے 2 جلدوں میں لکھی اپنے باپ کی سیرت پر. میرا باپ رنڈیوں سے کھیلتا تھا, اور کہتا ہے میرا باپ خسرا بھی تھا. کہتا ہے میرا باپ خسرا بھی تھا. کہتا ہے اس نے ایک زمانہ تک میرا ابا جی کہتا تھا میں خنسا تھا, خسرا تھا. ایسا بندہ اپنے آپ کو اس نے کہا میں نبی ہوں. کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے کہا اماں جی میرے ابا جی کی وفات بیان کرو. میری ماں نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے تیرے باپ کی وفات. ایک کمرے میں پڑا تھا اور بدبودار تھا, اوپر سے بھی گندگی, نیچے سے بھی گندگی, الٹیاں, پوٹیاں. کوئی بندہ قریب لگنے کو تیار کوئی نہیں. تعفن پھیل گیا اور کوئی بندہ قریب نہیں آتا تھا. یہ ماں اپنے بیٹے کو اس کی خبر دے رہی ہے جس کو لوگوں نے نبی بنا رکھا ہے. کوئی قریب نہیں آیا. تیرا باپ اس حال میں مرا, اس حال میں روح نکلی. کائنات کے مالک کی قسم, نبی تو زندگی میں خوشبودار ہوتا ہے, ساری زندگی معطر ہوتی ہے, لیکن جب نبی فوت ہوتا ہے پہلے سے بڑھ کر خوشبودار ہوتا ہے. اللہ نے نبی کو عجیب شان بخشی ہے. میرا عزیز, میں نے اس مختصر سے وقت میں نے عظمت صحابہ کے عنوان پر چند باتیں کہی, اور آخر میں نے ایک درخواست کی ہے کہ کسی بھی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کسی صحابی کو گالی, کسی صحابی کو کوسا نہ جائے, چاہے خلاف و ملوکیت کا مسئلہ ہو. کسی صحابی کو کوسنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے اموی اور قریشی 2 خاندانوں کا مسئلہ ہو. کسی صحابی کو غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے مشاجرات صحابہ, حضرت علی اور معاویہ کا مسئلہ ہو, حضرت علی اور عائشہ کا مسئلہ ہو. کسی صحابی کو غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے, چونکہ پیغمبر کائنات نے کہا جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے میں محمد کریم کو گالی دی, جس نے میں محمد کریم کو گالی دی اس نے رب کائنات کو گالی دی. صحابہ